السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ آج ہم کچھ ضرب الامثال کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں کچھ ضرب الامثال اور محاورات پائے جاتے ہیں جو کہ بزرگوں کی دانائی اور ان کے تجربے کا نچوڑ ہوتے ہیں اور ان کے معنی بہت گہرائی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کی جو ضرب الامثال ہیں یہ جماعت نہم اور دہم کے بچوں کے لیے اور جو لوگ مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں NTS وغیرہ کی، ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ میں آپ کو کچھ اہم ضرب الامثال اور ان کے مفہوم بتاؤں گی آج۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہنرمند ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، بچپن سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ کابل میں کیا گدھے نہیں ہوتے؟ ہر جگہ نیکوں کے ساتھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ موری کی اینٹ چبارے میں لگی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمینہ چھوٹے ذہن کا مالک جو ہے انسان وہ اعلیٰ مرتبے پر پہنچ جائے تو اس وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ واہ پیر علیا، پکائی کھیر ہو گیا دلیا۔ بنا بنایا کام بگڑ جانا، اچھے کام کا خراب ہو جانا۔ گنجی کبوتری محلوں میں ڈیرا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نکمے آدمی کو بڑا رتبہ مل جانا اور اسے وہ پھر بڑا رتبہ جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا اور وہ اس کے قابل نہیں ہوتا۔ گھر نہ دیوار میں محلے دار، اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ کسی مفلس کا شیخی بگارنا، یعنی کہ اس کے پاس اتنا رتبہ اتنا مرتبہ تو نہ ہو لیکن وہ اپنی باتوں سے ہی شیخی بگارتا رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام ضرب المثل کا جو ہے معنی سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ ان ضرب المثل کو غور سے پڑھیے، 2 سے 3 بار جب آپ ان کو دہرائیں گے اور ان کے معنی دہرائیں گے تو آپ کو ان کا مطلب اچھے سے ذہن نشین ہو جائے گا اور پھر کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ ضرب المثل جو ہیں یہ مقابلے کے امتحانات میں MCQs کی صورت میں آتی ہیں۔ آپ کو ضرب المثل دی جاتی ہے اور اس کے آگے اس کے 3 سے 4 آپشن دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں کہ اس میں سے صحیح آپشن کون سا ہے۔ تو اگر آپ کو اس کا معنی آتا ہوگا، معنی آپ نے یاد کیا ہوگا تو چاہے جتنے مرضی آپشن ہوں آپ ہمیشہ درست جواب پر ہی نشان لگا پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان ضرب المثل کے معنی کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور ان کے مفہوم کو ذہن نشین کر لیں۔ چلیں تو کچھ اور ضرب المثل دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی کردنی خوش آمدنی پیش، یعنی جیسا بونا ویسا کاٹنا، جیسا کرو گے ویسے ہی آپ کے پیش آئے گا، آپ کے آگے آئے گا۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، شرمندہ آدمی دوسروں پر غصہ نکالتا ہے، یعنی جب کسی وجہ سے کوئی شرمندہ ہو جائے تو اسے دوسروں پر غصہ آتا ہے۔ آپ کاج مہا کاج، جو کام خود کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام ہی بہتر ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن، یعنی زندگی بہت ناپائیدار ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ یہ ضرب المثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی بے جوڑ تعلق بنایا جاتا ہے، بہت ہی بے معنی سی بات ہو جس کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو، آپس میں کوئی لین دین نہ ہو، یعنی بے جوڑ تعلق بنانا، تو اس وقت یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ کہیں کی ضرب المثل بولی جاتی ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ ہاں جی، چلیں اب اور دیکھتے ہیں کچھ ضرب المثل۔ اشرفیاں لٹیں کوئلوں پر مہر، یعنی ضروری کاموں میں کنجوسی کرنا اور فضول کاموں میں بے درے خرچ کرنا، تو اس وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ اور اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یہ دغا باز اور فریبی آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی بات سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ اتاولا سو باولا، جلد بازی حماقت ہے، یعنی جلد بازی شیطان کا کام ہے اور جلد بازی میں کام ہمیشہ خراب ہی ہوتا ہے۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یہ اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ اتفاقیہ کوئی بہتر کام نکل آنا، اتفاق سے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے اور آپ بھی وہی چاہتے تھے تو اس وقت یہ محاورہ ضرب المثل بولی جاتی ہے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، یعنی کہ یہ کام جو ہے یہ ہونا مقدر میں ہی لکھا تھا، قسمت میں ہی لکھا تھا، تو اتفاق سے ہی ہمارا یہ کام ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ ان ضرب المثل کے الفاظ کچھ تھوڑے سے مختلف مطلب مشکل ہیں، تو آپ ان کو ذرا غور سے پڑھیے گا۔
جی، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی چال اور دھوکے میں آنے سے انکار کر دینا. اگر آپ کو کوئی اپنی چال میں پھنسانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرے، چکنی چپڑی باتیں کریں اور آپ انکار کر دیں. تولا بھر کی آرسی نائی بولے فارسی، یعنی تھوڑا احسان کر کے بہت زیادہ جتانا. کم ظرف انسان جو ہے وہ کوئی تھوڑا سا احسان کر لے تو بہت زیادہ جتاتا ہے. خدا گنجے کو ناخن نہ دے. کم حوصلہ اور کمینہ با اختیار نہ ہو، یعنی اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے جس میں ظرف ہو، جس میں حوصلہ ہو دوسروں کی مدد کرنے کا. تو جب کم ہمت اور کم ظرف انسان کو اختیار مل جائے تو پھر وہ لوگوں سے برا سلوکی کرتا ہے. 10 جنے کی لاٹھی 1 جنے کا بوجھ. یہ تو بہت ہی اچھا مطلب ہے اس کا. اتفاق میں برکت ہے، یعنی کہ جب سب مل جاتے ہیں تو آپ کا اتفاق جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. شہر میں اونٹ بدنام. مشہور ایبی کی شامت آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بدنام ہو کسی وجہ سے، پہلے ہی بدنام ہو، وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو کسی میں اگر کوئی عیب پایا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی واقعہ شہر میں پیش آئے، کوئی بھی بات ہو تو اس ایبی کا ہی نام لگتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شہر میں اونٹ بدنام. غریب کی جورو سب کی بھابھی. اس کا مطلب ہے غریب پر سب کا بس چلتا ہے، یعنی وہ اپنے حق کے لیے بول نہیں سکتا، اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر سکتا، تو سب کا زور آ جا کر پھر غریب پر ہی چلتا ہے. اور یہ ضرب المثل بزرگوں نے بنائی ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی. غریب کو جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کر جو مرضی کہہ سکتا ہے. چلیں تو اگلی ضرب المثل دیکھتے ہیں. جی، یہ ہے لگا تو تیر نہیں تو تکا. کام ہو گیا تو اچھا، نہ ہوا تو خیر ہے، یعنی اندازے سے ہی کوئی کام کرنا. کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو کوئی بات نہیں. منہ لگائی ڈومنی گاوے تال بے تال. منہ لگائی ڈومنی گاوے تال بے تال. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ مہربانی سے کسی کو شوخ اور گستاخ بنا دینا. جب آپ کسی پر زیادہ مہربانی کریں گے تو وہ آپ کے سر بھی چڑھ سکتا ہے. قہر درویش بر جانے درویش. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کا غصہ اپنے آپ پر ہی نکلتا ہے. وہ اور تو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا تو وہ اپنے اوپر ہی غصہ نکالتا رہتا ہے. کاغذ کی ناؤ سدا بہتی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو کاغذ کی بنی ناؤ جو ہے وہ ڈوب ہی جائے گی، کبھی چلے گی نہیں. کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم ظرف آدمی میں حوصلہ نہیں ہوتا. اگر اس کے پاس دولت، روپیہ، پیسہ یا مرتبہ آ بھی جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ چیزیں اس کے ظرف سے زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ محاورہ، یہ ضرب المثل جو ہیں یہ تھوڑی مشکل ہیں، تو آپ ان کو 2 سے 3 بار پڑھیے گا تاکہ آپ ان کے معنی جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں. ہاں جی، اگلی ضرب المثل ہے یار زندہ صحبت باقی. بہت ہی خوبصورت ضرب المثل ہے. یار زندہ صحبت باقی، یعنی زندہ رہے تو ملتے رہیں گے. دوست یار زندہ رہیں، آنا جانا رہے، زندگی رہے تو ملتے ہی رہیں گے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. یہ بھی ایک بہت مشہور ضرب المثل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ظاہر اور واضح ہے اسے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کو ہم کسی اور طریقے سے ثابت نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے اور چمکتا ہے، تو اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ جی سورج نکل رہا ہے اور وہ بہت چمکدار ہے. تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ضرب الامثال اور ان کے معنی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ویڈیو کو شروع سے آخر تک غور سے دیکھیے اور ان کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کیجیے. امید ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کی یہ کوشش اچھی لگ رہی ہوگی. اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.